بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلبہ و طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں آپ سے وقتاً فوقتاً ویڈیو اور آڈیو پیغامات کے ذریعے، ایس ایم ایس پیغامات کے ذریعے اس لیے رابطے میں رہتا ہوں تاکہ بچوں کی تعلیم و تدریس کے سلسلے میں ایک بہتر لاہ عمل تیار کیا جا سکے، اسے اسکول میں اپلائی کیا جائے، یعنی عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا جائے اور اس کے نتائج پر غور کیا جائے، اور اسی طرح سے طلبہ و طالبات اپنی بہتر منزل کی طرف رواں دواں ہو سکتے ہیں. میرا آج کا موضوع ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے، اور وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ. یہ حقیقت آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ دور حکومت میں تعلیمی نظام میں اور تعلیمی نصاب میں کچھ تبدیلیاں تجویز کی گئی تھیں، جس میں ایک تبدیلی یہ تھی کہ تمام کلاسوں، یعنی کلاس 1 اول سے لے کر اور بڑی کلاسز تک، کیونکہ ہم میٹرک تک کی بات کریں گے اسکول سے ریلیٹڈ، قرآن پاک کی تعلیم مختلف مراحل میں دی جائے. یعنی ابتدائی مرحلہ جو بنیادی قواعد و ضوابط سے متعلق ہوتا ہے، اس کے متعلق ہم نے کلاسز میں پڑھائی شروع کی تھی چھٹیوں سے پہلے، اور اس کی 19 ویڈیوز بنا کر ہم اپلوڈ بھی کر چکے ہیں، جو کلاس نرسری سے کلاس میٹرک اور تمام ایسے خواتین و حضرات جو سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے میں انہیں دقت پیش آتی ہے یا انہیں اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا یا وہ درست طریقے سے قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے، ان کے لیے وہ 19 ویڈیوز ہم نے جاری کی ہیں. اور تمام والدین سے یہ درخواست کی تھی کہ ہر عمر کے بچے کو اس لحاظ سے اس ویڈیو کو دکھائیں، آپ خود بھی سنیں، بچوں کو بھی سنوائیں، اور اس طرح سے کوشش کی جائے
کہ بچے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر قرآن پاک کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ اس کے لیے چھوٹی کلاسز کے لیے پہلے اسباق، درمیانی کلاسز کے لیے باقی درمیانی، اور بڑی کلاسز کے لیے آخری لیکچرز، یعنی آخری 5-7 لیکچرز مخصوص کیے گئے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اکثر بچے بچیاں اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے، اور حکومت نے جو یہ سلسلہ شروع کیا اس کے بعد پنجاب ہائی کورٹ نے، یعنی لاہور ہائی کورٹ نے جو پورے صوبے کی عدالت عالیہ ہے، اس نے بھی یہ احکامات جاری کیے کہ تمام اسکولوں میں چھوٹی کلاسز سے ہی قرآن پاک کی باقاعدہ تدریس کا اہتمام کیا جائے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ محض 10 منٹ یا 15 منٹ میں اس کو مکمل کیا جائے، بلکہ اس کے لیے ایک علیحدہ پیریڈ، ایک علیحدہ وقت کا وقفہ مختص کیا جائے، مخصوص کیا جائے، تاکہ بچے اسے ایک مضمون کی حیثیت سے پڑھیں۔ اس کے لیے عدالت عالیہ نے مختلف ٹیمیں بھی تشکیل دیں جو سول ججز، سینئر سول ججز اور ایڈیشنل ججز پر مشتمل تھیں۔ انہوں نے تمام اسکولوں کے دورے بھی کیے، ہمارے اسکول میں بھی تشریف لائے۔ ہم کیونکہ یہ عمل پہلے سے جاری کیے ہوئے تھے تو کسی حد تک وہ مطمئن ہوئے، لیکن انہوں نے مزید تجاویز پیش کی اور بتائیں، اور لازمی طور پر ہم اس کے لیے ان کے ممنون ہیں۔ اس کے مطابق ہم نے قاری صاحب کا انتظام کیا، انہوں نے پڑھانا شروع کیا۔ اس کے بعد رحمانی قاعدے سے ہم نے وہ ریکارڈ کی ویڈیوز اور وہ آپ تک پہنچائیں، اسی لیے کہ بنیادی چیزیں ان چھٹیوں میں بچے پڑھ لیں۔ لیکن ابھی تک اس پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ اب کیونکہ یہ ایک مضمون کی حیثیت سے پڑھایا جائے گا اور اس کے باقاعدہ 100 نمبر ہوں گے، اور اگر اس کو کوئی کوالیفائی نہیں کرے گا ناظرہ کو یا جو بھی آگے مراحل ہوں گے، تو اس کو اگلی جماعت میں پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ مہربانی فرما کر قرآن مجید کی تعلیم کو اولیت دیں اور اسے محض 10 منٹ 15 منٹ پر محدود نہ کریں، کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی کا کوئی وجود نہیں۔ ہم اس دنیا میں کچھ بھی کر لیں، کہیں پر کر لیں، کہیں پر چلے جائیں، اگر ہماری زندگی کے ساتھ قرآن مجید جڑا ہوا نہیں تو ہماری زندگیاں بیکار ہیں۔ اسی لیے شاعر مشرق، ترجمان حقیقت، مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فارسی کی ان کی ایک نظم کا، ان کی شاعری کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق لاؤ اور صحیح معنوں میں لاؤ، تو جب تک قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا لیتے یہ ممکن نہیں، نیست ممکن، یہ ممکن نہیں ہے، جز بقرآن زیستن، کہ جب تک آپ قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا لیتے۔ پھر ایک جگہ اور جب آپ نے اپنی شہرۂ آفاق نظم شکوہ تحریر کی اور پھر بہت زیادہ اس پر لیدے ہوئی، اور خاص طور پر علماء حضرات نے بھی کافی تنقید کی، تو اس کے جواب میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری نظم لکھی
جواب شکوہ، اور اس جواب شکوہ میں بھی آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ تمہارے ابا و اجداد جب سینوں سے لگا کر رکھتے تھے اور سینوں میں رکھتے تھے اور ان کے احکامات پر عمل کرتے تھے قرآن پاک کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انہیں بڑی عزت اور پذیرائی عطا فرمائی، اور پھر تم نے آ کر اسی قرآن مجید فرقان حمید کو چھوڑ دیا، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تارک قرآن، قرآن کو چھوڑ دینا، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اسی لیے آج تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو اور تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ و طالبات، ہم پھر سے ایک بہت بڑی کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں اگر ہم قرآن مجید کو اپنی زندگیوں کا بنیادی جز بنا لیں۔ اسی طرح جیسے محنت کے بغیر لکھ پڑھ نہیں سکتا، غذا کے بغیر رہ نہیں سکتا، سانس لیے بغیر زندگی کا کوئی وجود نہیں، لباس میری ضرورت ہے، آرام میری ضرورت ہے، اس سے سب سے بڑھ کر قرآن مجید کو پڑھنا، اس کے بعد سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، محض پڑھنا نہیں کہ آپ پڑھ لیں اور ہم پڑھا دیں، پڑھیں، صحیح طور پر پڑھیں۔ پہلا سٹیپ ہے قرآن پاک، کیونکہ اردو میں نہیں عربی زبان میں ہے، لہٰذا اس کے قواعد و ضوابط کے مطابق قرآن پاک کو پڑھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے۔ میرا مطلب یہ کہ سمجھ کر پڑھا جائے، اس کی حرکات جسے اعراب یا زیر زبر پیش وغیرہ کہتے ہیں، اس کو مد نظر رکھ کر پڑھا جائے، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھا جائے کہ کہاں سے کوئی کون سا حرف ادا ہوتا ہے، ناک سے، دانتوں سے، حلق سے، سینے سے، کہاں سے کوئی حرف، پہلے تو یہ سٹیپ مکمل کیا جائے تاکہ ہم غلطی سے بچ سکیں۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھا جائے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، اس کے بعد اس کی تشریح پڑھی جائے جسے تفسیر کہتے ہیں، کہ تفسیر ترجمے میں بہت مختصر بات ہوتی ہے، ہر شخص اس کو سمجھ نہیں پاتا، لہٰذا بہتر ہے کہ اس کی تفسیر بیان کی جائے، اس کی تفسیر سمجھی جائے، اور دیکھا جائے کہ اس میں، اس آیت میں یا اس کے ترجمے میں تو چند الفاظ ہیں، لیکن اس کے پیچھے علم کا ایک سمندر اور ایک دریا بہتا ہے، اس کو سمجھا جائے، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ وہ جو بات قرآن پاک میں کہی گئی ہے اس کو کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں، اور اسے لاگو کر کے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، ہم کس ڈگر پر چل سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم دنیا کو کیا دکھا سکتے ہیں، دنیا کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہمیں ایسا ضابطہ حیات دے دیا، اور اس کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، ان کی سنت ہمیں دے دی کہ اگر ان دو چیزوں پر ہم عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی شکستہ حالی، بدحالی اور پسماندگی کو بہت جلدی پیچھے چھوڑ دیں گے، اور ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ العزیز دنیا میں سر اٹھا کر چلیں گی، اور وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک خاص نمونہ بن کر نکلے گی۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے
مجھے بہت خوشی ہے کہ گزشتہ حکومت نے یہ قدم اٹھایا، اگرچہ اس میں بہت مراحل اور بہت وسائل کا پرابلم تھا، لیکن حکومت نے پھر بھی یہ قدم اٹھایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ بہرحال ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اسکول میں یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے۔ اسی سلسلے میں رحمانی قاعدے کے 19 ویڈیوز ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، اور اب ہم قرآن پاک کو باقاعدہ آرام آرام سے پڑھنا سمجھنا اس کی ویڈیوز شروع کر رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں اس سے پہلے ہم تعارف کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلی ویڈیو اس تعارف کے ساتھ سورہ فاتحہ کی ہوگی، جہاں سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے روٹین میں الحمد سے، اور اس سورت کو پڑھایا جائے گا، تھوڑا مختصر تعارف بھی ہوگا، اور بچوں کو پڑھایا جائے گا کہ ہم نے حروف کو کس طرح سے جوڑ کر پڑھنا ہے اور حروف کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک سامنے کھلا ہوگا، یہ مختلف رنگوں میں چھپا ہوا قرآن پاک ہے تاج کمپنی کا، اور ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں کہ جنہوں نے اس کو بالکل فری رکھا ہے اور کسی قسم کا کوئی کاپی رائٹ نہیں رکھا، اور یہ بہت عظمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، کہ وہی قرآن پاک کا امیج PDF کی فارم میں آپ کی اسکرین پر آتا رہے گا، اور کرسر کے ذریعے قاری صاحب ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کے نیچے بولتے رہیں گے، اور آواز آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ، اور ظاہر ہے کہ بچوں کو اور بڑوں کو جو ابتدا کر رہے ہیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہم بہت جلد ریلیز کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ ہم نے اب تک تقریباً 3 پارے، پہلا، دوسرا اور تیسرا، وہ ریکارڈ کر لیے ہیں، اور ان کی ویڈیوز کے پروسیس سے ان کو گزارنے کے بعد اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، اور میں بہت جلدی 1-2 دن میں ہی تمام کلاسز کا نصاب مقرر کر کے آپ کو PDF فارم میں واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا، یا آڈیو کے ذریعے یا اسی طرح ویڈیو کے ذریعے، کہ رحمانی قاعدے سے کس کلاس نے کتنا یاد کرنا ہے۔ فی الحال کلاس میٹرک 9th 8th 7th 6 سے لے کر 10th تک، یعنی 6 7 8 9 10، یہ 5 کلاسز رحمانی قاعدے کی تمام ویڈیوز یعنی 19 ویڈیوز تیار کر کے آئیں گی، اور ان کو باقاعدہ ہم سنیں گے بھی، ان کو جو رہ گئی تھی یہاں پر وہ پڑھائیں گے بھی۔ ویڈیو اس لیے بھیج دی تھی کہ بچوں کا وقت ضائع نہ ہو، اور بچے بڑے آرام سے گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھ سکیں۔ تو کلاس 6 سے 10 تک 19 ویڈیو ہوں گی۔ اس کے بعد کلاس 5 جو ہے اس میں 6 نمبر 6 7 8 9 10، کلاس 5 6 7 8 9 10، یہ 5 ویڈیوز ہوں گی، اور اس سے چھوٹی کلاسز یعنی نرسری سے 4 کلاس تک پہلی 5 ویڈیوز ہوں گی۔ تو نرسری، کینڈر گارٹن، اب 1 یعنی اول، دوم، سوم اور چہارم، پہلی 5 ویڈیوز، 5ویں کلاس کے لیے 6 سے 10، اور 6ٹھی سے 10ویں تک تمام ویڈیوز جو ہیں 19 ویڈیوز وہ شامل ہوں گی۔ بہت آسان ہے، اگر آپ توجہ سے پڑھیں تو بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ہم یہ ریلیز کریں گے تو ہم 2 سٹیپس میں چلیں گے۔ پہلے ہم الحمدللہ والا شروع کریں گے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم 30ویں پارے کی وہ صورتیں جو بچے اور بڑے عموماً نماز میں ادا کرتے ہیں اور نماز میں پڑھتے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ ان کی ویڈیوز بھیج رہے ہیں، تاکہ بچے جب نماز ادا کریں
تو وہیں سے قرآن پاک کو صحیح طور پر جو ہے سمجھ سکیں اور صحیح طور پر جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اس کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے قرآن مجید کا، اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے گفتگو میں، قاری صاحب سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بہت دھیمے انداز سے ہمیں بتائیں۔ اس میں غصہ کرنے کی، تنقید کرنے کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اور کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہربانی فوری طور پر جو اسکول کا نمبر ہے 0333 یعنی 0322 0333 122 107 اس نمبر پر ہمیں وائس نوٹ ریکارڈ کریں، حوالہ دیں کہ فلاں ویڈیو میں یہ جو آیت میں یہ بات کی گئی ہے یا یہ حرکت اس طرح ادا کی گئی ہے، آپ اس کی تصحیح فرمائیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ درست ہوگا تو ہمارے پاس را ویڈیو بھی موجود رہیں گے، ہم ان کو کنورٹ کرنے کے بعد جو ریکارڈنگ کی اصل ویڈیو ہوتی ہے، آڈیو اور ویڈیو، وہ ہم ضائع نہیں کر رہے، اسی لیے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو درست کر کے ہم دوبارہ سے اس کو اپلوڈ کریں گے اور پیرنٹس کو بتا دیں گے۔ لیکن بیجا تنقید کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، آپ ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں، ہمیں انفارم کریں، ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اس میں بہت سے مراحل ہیں۔ اب پچھلے 2-2.5 مہینے سے میں اس کام میں لگا ہوں، اور ابھی تک ہم صرف یہ 19 ویڈیوز رحمانی قاعدے کی، اور بلکہ یہ تو ہم نے جنوری میں ریکارڈ کی تھی، قرآن پاک اب ریکارڈ کیا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم جلد از جلد کریں گے۔ میری یہ کوشش ہے کہ چھٹیاں ختم ہونے سے، کیونکہ 31 جولائی کو چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، تو اس سے پہلے کم از کم 6-7 سپارے جو ہیں ہم ویڈیوز کی شکل میں بھیج دیں، اور بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوٹیوب پر اور ٹیلی ویژن پر بہت سی ریکارڈنگز موجود ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت تھی اپنی ریکارڈنگ کرنے کی؟ آپ کا یہ سوال بجا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو قاری صاحب یہاں قرآن پاک پڑھائیں گے اور جس انداز سے پڑھائیں گے، اگر وہی چیز آپ کو گھر پہ بھی اویلیبل ہوگی اور گھر پہ بھی دستیاب ہوگی تو انشاءاللہ تعالی بچوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ ورنہ بچے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے تو ہمیں یہ اس طرح پڑھایا اور یہاں یہ اس طرح ہے، وہ ان کا انداز یہ تھا اور ان کا انداز یہ ہے، تو ہم کیسے یاد کریں؟ تو صرف اس چیز کو کہ ہمارے آئندہ بچے بھی، جو بچہ اب نرسری میں پڑھ رہا ہے، نیچرلی اس نے بڑی کلاسز میں جانا ہے، تو وہ جب یہاں کلاس میں پڑھے گا قاری صاحب سے، اور پھر وہی چیز اس کے پاس گھر میں ویڈیوز کی صورت میں دستیاب ہوگی، اس سے پڑھے گا، تو انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی اور مشکلات جنم نہیں لیں گی۔ اس لیے ہم یہ محنت کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے لیے ہر لمحے دعا کیجئے، خاص طور پر میرے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہمت دے، مجھے توفیق دے اور مجھے صحت دے، تاکہ میں بہتر سے بہتر انداز میں پہلے قرآن پاک، اس کے بعد اس کا ترجمے کا سلسلہ بھی انشاءاللہ ہم شروع کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی تفصیل جو بچوں کے لیول پر ہوگی، یعنی اگر وہ 1 کا بچہ ہے تو سورہ فاتحہ کی اتنی ہی وضاحت، اگر وہ 10th کا بچہ ہے تو ذرا زیادہ وضاحت، اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ چلے گا۔ تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے، لیکن اگر ہم اس کا آغاز کریں گے، آج بیج ڈالیں گے، تو انشاءاللہ تعالی چھوٹا سا ایک پودا نکلے گا، وہ بڑا ہوگا، اور پھر ایک وقت وہ تناور درخت بن جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ تناور درخت بنے اور اس کا پھل لوگ کھائیں اور اس کی چھاؤں میں بیٹھیں اور اس کو استعمال کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، تو میں اس دنیا میں موجود نہ ہوں، لیکن یہ دنیا ہے اور طریقہ بھی یہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی کام شروع کریں اور اس کے بعد اس کا پھل بھی کھائیں
اس کا اجر بھی لیں اور سب کچھ اپنے سامنے ہوتا ہوا بھی دیکھیں. یہ ایسا ممکن اگر یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے اس کا عمل 20 سال کے بعد اور 20 سال تک میں زندہ رہوں تو میں بھی دیکھ لوں، اور ہو سکتا ہے میں نہ دیکھوں. لیکن کام اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اس کا کوئی اجر لیا جائے، اس کا پھل کھایا جائے، بلکہ اس لیے کہ آنے والی نسلوں کو اس سے استفادہ کرنا سکھایا جائے، وہ اس سے مستفید ہوں، اس سے فائدہ حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنائیں. آپ سے درخواست ہے کہ فوری طور پر جب تک یہ پہلی ویڈیو ریلیز نہیں ہوتی ہماری، اس وقت تک رحمانی قاعدہ شروع کر دیں بچوں کے لیے، اور چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بچوں تک. یہ جو باقی آج 17 تاریخ گزر گئی ہے اور تقریباً 14 روز باقی ہیں ابھی چھٹیوں میں، تو 14 دنوں میں بڑی آسانی سے 19، کیونکہ اگر شروع میں طریقے سے پڑھ لی جائے گی تختیاں اور اسباق رحمانی قاعدے کے، تو بعد میں بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا. اور اس کے بعد ہم یہ ویڈیوز بھی بھیج دیں گے قرآن پاک کی. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ ہم اسے علیحدہ مضمون کی حیثیت سے پڑھائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے علیحدہ پیریڈ ایک نہیں بلکہ شاید 2 یا 3 پیریڈ ہم مختص کریں گے اور ایکسٹرا کام کریں گے، تاکہ بچوں کو قرآن پاک، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ فوراً ہم شروع کر دیں گے، وہ ہے نماز کا طریقہ، اور پھر نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں، کہ اگر ہم نماز اور قرآن کو تھام لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہ دعا کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اس دنیا میں بھی ہماری بھلائی اور اچھائی ہو اور آخرت میں بھی ہماری بھلائی اور اچھائی. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دیں گے اس معاملے میں، کیونکہ یہی آخرت ہے. ہم اس دنیا سے کچھ لے کر نہیں جائیں گے. یہ دنیا میں ڈاکٹر، انجینئر سب یہیں رہ جائے گا. وہاں ہمارے ان اعمال کا حساب ہوگا جو یہاں ہم سکھا کے جائیں گے اچھے اعمال. اس لیے تعلیم و تدریس سے بڑھ کر کوئی اچھا عمل نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، یہ اس کی بے پناہ عنایات میں سے ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ ہم اس کام کے لیے کچھ کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. گھر میں موجود تمام بزرگوں کو میرا سلام پہنچائیے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں شفا عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں انہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ہمارے ملک کو حفاظت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے تمام ان برائیوں سے اور تمام ان غلاظتوں سے جس میں پڑھ کر آج مسلمان اپنے مقام سے گر گئے ہیں، اور جو مقام ان کو حاصل تھا وہ کھو چکے ہیں. وہ مقام ہمارے آباء و اجداد کو حاصل تھا جو ختم ہو چکا ہے. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کہنا پڑا تھا، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، ان کے 2 اشعار کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک پورا ہو کر. اس چیز پر غور کیجئے، عمل کیجئے، اور آج سے اپنی زندگیوں میں نماز اور قرآن کو اس طرح داخل کر لیجئے جس طرح آپ پانی داخل کرتے ہیں، ہوا داخل کرتے ہیں، غذا داخل کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے گا کہ روح آپ کی بہت لطیف ہو جائے گی، اور پھر جسم بھی لطیف ہو جائے گا، اور پھر اسی طرح سے گھروں کا ماحول بھی لطیف ہو جائے گا. اور یہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا. یہ کام ہم نے مل کر کرنا ہے. آپ نے بھی، جب تک آپ، میں، اساتذہ ایک پیج پر نہیں ہوں گے، ایک رائے نہیں رکھیں گے، ہم بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ حافظ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز والدین، عزیز طلباء و طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حسن میموریل سائنس اکیڈمی کی طرف سے قرآن کریم کو اچھے مخارج کے ساتھ پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے. جو لوگ قرآن کریم کو پڑھنے کا شوق تو رکھتے ہیں لیکن مخارج کا پتہ نہیں، قرآن کریم کو اچھے انداز میں کیسے پڑھنا ہے، تو ان احباب کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. اور اسٹوڈنٹس جو اس ادارے کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں جہاں سے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. یعنی اس قرآن کریم کو سنیں اور اپنے مخارج کو درست کریں. تو ہم نے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے. سورۃ الفاتحہ سے ابتدا کریں گے. اس سے پہلے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. ان میں سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جب بھی قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے آپ بیٹھیں تو آنکھ صاف ہو کر باوضو ہو کر قرآن کریم کو اٹھائیں اور اس کو بیٹھ کے پڑھیں. اگر سننا بھی ہے تو قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ اس کو ادب کے ساتھ بیٹھ کر اگر باوضو ہو کر سنیں گے تو اللہ رب العالمین بہت ساری برکات سے نوازے گا. اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ہی ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو نہ چھوؤ، یعنی قرآن کریم کو، مگر باوضو ہو کر.
جب بھی قرآن کو اٹھاؤ، یہ تو اللہ نے بھی قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا سورہ واقعہ میں، اس کو جب بھی اٹھاؤ اور پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو کر لو، یعنی پاک صاف ہو جاؤ اور پھر اس کو قرآن کریم کو پڑھو۔ جب ہم قرآن کریم کو بے وضو پڑھتے ہیں، یعنی بغیر وضو کے پڑھتے ہیں، ان میں پہلا وبال تو ہمارے اوپر یہ آتا ہے کہ ہم گناہ گار ہوتے ہیں۔ دوسرا وبال یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی اس پاک کلام سے کوئی فائدہ نہیں لے رہے، یعنی اللہ کی پاک کلام ہمیں فائدہ دینا چاہتی ہے لیکن ہم اس سے دور ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم کو دیکھنے کا، پڑھنے کا، اٹھانے کا بھی ثواب ملے تو پھر قرآن کریم کے ان سارے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین قرآن کو چھونے کا بھی ثواب دے گا، قرآن کو کھولنے کا بھی ثواب دے گا، قرآن کریم کو پڑھنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ صرف یہیں پہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ قرآن کریم کو پڑھو پھر اس کو سمجھو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ جو قرآن کریم کے اندر غور و فکر نہیں کرتے۔ ہمیں قرآن کریم کو جب بھی پڑھنا چاہیے تو معانی و مطالب کے ساتھ، یعنی ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں کیا ہمیں اس کی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں، تو قرآن کو پوری سمجھداری کے ساتھ ہر الفاظ کا پتہ ہو، ہر آیت کا پتہ ہو کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہوگا تو پھر رب العالمین ہر آیت کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے گی۔ تو عزیز دوستو اور طلباء، ان چیزوں کا سب سے پہلے خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اور اس سورت کو مکی بھی کہا جاتا ہے، مدنی بھی کہا جاتا ہے۔ مکی اور مدنی اس مناسبت سے اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ سورت امام الانبیاء سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ کے اندر بھی نازل ہوئی اور مدینہ شریف کے اندر بھی نازل ہوئی، یعنی واحد یہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے کہ جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ تو اس سورت کو سورہ فاتحہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے ناموں سے موسوم کیا گیا ہے، یعنی بہت سے ناموں سے پکارا گیا ہے۔ سورۃ الشفاء اس سورت کو کہا جاتا ہے کیونکہ سورت کے اندر شفا ہے۔ اس سورت کو اگر کوئی بندہ پڑھ کر کسی مریض کے اوپر دم کر دے تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس سورت کو سورہ کنز یعنی خزانے رکھنے والی سورت بھی کہا گیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص مالدار نہ ہو، کنگال ہو چکا ہو تو وہ اس سورت کو پڑھے تو اللہ اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اور اس سورت کو سورۃ الکافیہ بھی کہا گیا ہے، سورۃ الشافیہ بھی کہا گیا ہے، اور یہ وہ سورت ہے کہ جس کے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک نماز کے اندر یہ سورت نہ پڑھی جائے نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ ہماری نماز کے اندر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ مکی ہے اور مدنی ہے۔ سورۃ
فاتحہ کو ہم شروع کر رہے ہیں تو آپ احباب نے اس کو بغور سننا ہے، یعنی آپ نے توجہ اس بات پہ کرنی ہے کہ جو لفظ پڑھا جا رہا ہے، جو حرف پڑھا جا رہا ہے، اس کا معنی و مطالب یا اس کا مخرج ہم اچھے طریقے سے جان لیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے اس کے مخارج کے اوپر دھیان دینا ہے، انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو اس سے ملے گا۔ تو آئیے ہم سورہ فاتحہ کو شروع کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے سکرین شیئر کر رہا ہوں، تو آپ بھی اس کے اوپر دیکھیں اور میرے ساتھ کوشش کریں کہ مل کے پڑھیں۔ میں ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو پڑھوں گا تو آپ نے بھی اس کو میرے ساتھ دہرانا ہے تاکہ قرآن کریم کو اچھے طریقے سے پڑھنے کا طریقہ آ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی قرآن کریم کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کو جب بھی پڑھیں تو بسم اللہ شریف سے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ایاک نعبد وإياك نستعين، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، مستقيم، اهدنا
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जी हमारी सूरह फातिहा इख्तिताम को पहुंची। इसको हमने गौर से सुनना है, क्योंकि जैसे जैसे हर्फ अदा हो रहे हैं उनको उसी तरीके से साथ साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। यानी कुरान करीम का तरीका कार जो है वो आपको पढ़ना आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان